او گفتم کے مر گے ناگہاں گفتہ کے درد ہجر من، گفتم علاج زندگی، گفتم علاج زندگی، گفتہ کے دیدار منا۔ بہرحال مختصر یہ، اب آپ نے پوچھ لیا تو محفل کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں اپنی یادیں محفوظ کر لوں، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو باقی باتیں تو چلتی رہتی ہیں، کچھ یادیں بھی محفوظ ہو جائیں۔ تو وہ جب مجھے خبر ملی تو وہ ضمیر بھائی آج آئے نہیں، ہم دونوں تھے اپنے شاپ پہ تھے، تو ضمیر بھائی نے کہا گھر جانا ہے، میں نے کہا چلو گھر چلتے ہیں۔ گھر آئے ہم، شام کا وقت تھا، تو ضمیر بھائی نے مجھے یہ خبر دی۔ تو بہرحال تو میں نے کہا ضمیر بھائی سے میں تمہیں مار دوں آج، یہ میرا پہلا۔ اس کے بعد پھر وہ میرا ایک ڈاکٹر کو بلا کے لایا گیا، اس نے مجھے ایک انجیکشن لگایا، اور اس کے بعد مجھے پتہ نہیں میں کیا ہوا، میں بے ہوش ہو گیا یا سو گیا۔ صبح میں اٹھا تو پھر مطلب میرے کچھ اس قابل تھا کہ میں وہ سفر آخرت جو تھا بابا اس میں شریک ہو سکوں۔ صبح کو میں اس قابل ہوا کہ میں اس میں شریک ہو جاؤں، تو ظاہر ہے یہ کہ مرحلہ تھا۔ تو ابھی بھی وہ چل رہا ہے، وہ کیفیت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، تو جب تک سانس ہے وہ کیفیت چلتی رہے گی۔ تو غم غالب نے کہا تھا دم نہ لیا تھا قیامت نے ہنوز، دم نہ لیا تھا قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ دم نہ، اب یہ مجاز کا شعر ہے، حقیقت کا شعر نہیں ہے۔ دم نہ لیا تھا قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا بابا حور کا یہ دریا جو پہلی کتاب آئی ہے، اور اس کا پہلا چیپٹر اس کا نام ہے محبت، اور اس کا ایک فکرہ ہے کہ محبت کرنے والے جدائی کے علاوہ اور کسی قیامت کے قائل نہیں ہوتے، تو یہ پھر اور چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ دولت جنت کا سوال میں نے کہا یہ تو ہمارے اسے دائرے کا کار سے بار کا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو یہ تو محبت کی محفل ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو جنت دولت کی بات کہاں سے آ رہی تھی۔ میں نے ان کو موت یہ ہم نے خل باوازوں نے بھی یہ جواب دیا ہوگا کہ دعا اور دوا جو ہے یہ موت کو عام طور پہ قریب یا دور نہیں کرتا۔ ہاں وہ کوئی درویش ہو سکتا ہے، اللہ کا درویش ہو، وہ اس کی دعا سے یہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو عام ہمارے جیسے لوگ ہماری دعا سے یا ہماری دعا سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی صحت مند گزرے، لیکن جتنی ہے اتنی صحت مند گزرے، لیکن وہ موت دوا اور دعا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی زندگی ہے وہ صحت کے ساتھ، لیکن عام طور پہ دعا کے ذریعے یا دوا کے ذریعے وہ ایک سانس بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ بابا حضور کا مشہور واقعہ ہے جو وہاں پہ گئے تھے گجر خان دربار پہ، وہاں پہ جو بابا جی تھے انہوں نے اپنا روزہ بنایا ہوا تھا، وہ خاموش ہو گئے تھے، اس مقام پہ پہنچے تھے، اشاروں سے بات کرتے تھے، اور ان کا ایک مرید تھا وہ ان سے اشاروں سے بتاتا تھا کہ یہ کیا ہے۔
تو وہ روزہ انہوں نے اپنا خود ہی بنایا، اپنا دربار انہوں نے خود ہی بنایا ہوا تھا. تو وہ گئے نا تو بابا حضور کو تو انہوں نے پوچھا کہ اشارے سے کہ یہ کیسا ہے. تو بابا حضور نے ان کے مرید کو کہا کہ اس میں ایک چیز کی کمی ہے. کس کی کمی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اس میں آپ کی تاریخ وصال نہیں لکھی. تو پھر وہ بابا جی نے کہا کہ تم جو چاہتے ہو لکھ دو، میں اس دن وصال کر دوں. تو یہ درویش کو جو ہے نا کمال حاصل ہوتا ہے کہ وہ جس دن چاہے وصال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ عام بندی کی بات ہے. حضرت فرید الدین عطار کا بھی واقعہ ہے. وہ دکاندار تھے اور عطر کا کاروبار تھا. عطار عطر والے کو کہتے ہیں، فرید الدین عطار عطر بیچتے تھے. تو ان کے پاس ایک آیا بابا کہ جی مجھے اللہ کے نام پہ کوئی دے دو. تو انہوں نے کہا ٹھہر جا ابھی، میں ذرا گاہک بہت تھے، میں ٹھہر جا دیتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ جی اللہ کے نام پہ ٹھہر جا ابھی ذرا گاہک ہیں میں دیتا ہوں. وہ 3-4 دفعہ ایسا ہوا نا تو بابے کو جلال آ گیا. اس نے کہا یار تو اتنا مصروف آدمی ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ تو مرے گا کیسے تو وہ حضرت فرید الدین نے کہا جیسے تو مرے گا. تو بابا نے کہا یہ کیا مشکل کام ہے. اس نے چادر لی ہوئی تھی وہ زمین پہ بچھائی، کلمہ پڑھا اور وصال ہو گیا. تو وہ عطار صاحب تو پھر وہ رہ گئے وہاں سے. اس وقت جو چند نامور اولیاء کرام ہیں ان میں سے فرید الدین عطار کا ایک نام ہے، ان کا دیوان ہے یہ منطق الطے، ان کا دیوان ہے، شاعری کا دیوان، اور شاعری کا ان کا ایک پورا دیوان ہے فارسی میں. وہ بڑا جو بابا حضور کی ویڈیو ہم نے دیکھی ہے، اس کا جو شروع کا حصہ اگر آپ نے دیکھا اس میں بابا حضور نے اپنی تاریخ وصال جو ہے نا خود بتائی ہوئی ہے. تو یہ درویش کو یہ کمال حاصل ہوتا ہے جب اسے درویش کا جب وقت آتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ اب آنا چاہتے ہو یا رہنا چاہتے ہو. تو وہ پھر اس کی مرضی ہوتی ہے، درویش کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ رہنا چاہے یا جانا چاہے. اگر وہ رہنا چاہتا ہے تو پھر باقی جو اس کی جو ملتا ہے اس کو وقفہ نہ، وہ تکلیف کم، عام طور پہ تکلیف کم. اس لیے اکثر درویش جو ہے نا جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی ہم ٹھیک ہے جی ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، چلو. دیکھیں وہ واصف صاحب جو ہے نا اس طرح کے پیر نہیں تھے کہ جو لوگوں کو وظیفہ اور ذکر بتاتے ہیں. البتہ میں نے ان کے پاس رہ کے جو بات سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت ہے. آپ درود شریف کی کثرت جو ہے نا یہ کریں آپ، اور تو انشاءاللہ جب یہ ایک حدیث مبارکہ ہے مولانا کہ جب غموں کی غم تم پہ بہت زیادہ ہو جائے تو مجھ پہ نا کثرت سے درود پڑھو، وہ تمہارے غم کو بھی مٹا دیں گے اور ساتھ میں تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے. تو غم کا علاج جو ہے نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود کہا ہے کہ اس کا درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے. بہرحال مختصر یہ اب آپ نے پوچھ لیا تو محفل کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں اپنی یادیں محفوظ کر لوں، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو باقی باتیں تو چلتی رہتی ہیں، کچھ یادیں بھی محفوظ ہو جائیں. تو وہ جب مجھے خبر ملی تو وہ ضمیر بھائی آج آئے نہیں، ہم دونوں تھے اپنے شاپ پہ تھے. تو ضمیر بھائی نے کہا گھر جانا ہے، میں نے کہا چلو گھر چلتے ہیں. گھر آئے ہم، شام کا وقت تھا تو ضمیر بھائی نے مجھے یہ خبر دی. تو بہرحال تو میں نے کہا ضمیر بھائی سے میں تمہیں مار دوں آج، یہ میرا پہلا. اس کے بعد پھر وہ میرا
ایک ڈاکٹر کو بلا کے لایا گیا، اس نے مجھے ایک انجیکشن لگایا اور اس کے بعد مجھے پتہ نہیں میں کیا ہوا، میں بے ہوش ہو گیا یا سو گیا۔ صبح میں اٹھا تو پھر مطلب میرے کچھ اس قابل تھا کہ میں وہ سفر آخرت جو تھا بابا اس میں شریک ہو سکوں۔ صبح کو میں اس قابل ہوا کہ میں اس میں شریک ہو جاؤں، تو ظاہر ہے یہ کہ مرحلہ تھا۔ ابھی بھی وہ چل رہا ہے، وہ کیفیت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، تو جب تک سانس ہے وہ کیفیت چلتی رہے گی۔ تو غم غالب نے کہا تھا دم نہ لیا تھا قیامت نے ہنوز، دم نہ لیا تھا قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ دم نہ، اب یہ مجاز کا شاعر ہے، حقیقت کا شاعر نہیں ہوگا۔ دم نہ لیا تھا قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا بابا ہور کا دی دریا جو پہلی کتاب آئی ہے، اور اس کا پہلا چیپٹر اس کا نام ہے محبت، اور اس کا ایک فکرہ ہے کہ محبت کرنے والے جدائی کے علاوہ اور کسی قیامت کے قائل نہیں ہوتے۔ تو یہ پھر اور چیز ہوتی ہے، اسی لیے وہ دوزخ جنت کا سوال میں نے کہا یہ تو ہمارے اس سے دائرے کا سے بار کا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، اب تو یہ تو محبت کی محفل ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو جنت دوزخ کی بات کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے تو موت یہ ہم نے خل باوضو نے بھی یہ جواب دیا ہوگا کہ دعا اور دوا جو ہے یہ موت کو عام طور پہ قریب یا دور نہیں کرتا۔ ہاں وہ کوئی درویش ہو سکتا ہے، اللہ کا درویش ہو سکتا ہے، وہ اس کی دعا سے یہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو عام ہمارے جیسے لوگ ہماری دعا سے یا ہماری دعا سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی صحت مند گزرے، لیکن جتنی ہے اتنی صحت مند گزرے، لیکن وہ موت دوا اور دعا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی زندگی ہے وہ صحت کے ساتھ، لیکن عام طور پہ دعا کے ذریعے یا دوا کے ذریعے وہ ایک سانس بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ یہ ہے حافظ صاحب، بات یہ ہے کہ انسانی آنکھ جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھ سکتی ہے، یا انسان کہہ لیں، انسان ہر ایک کو دیکھ سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے نا کسی آئینے کی ضرورت ہے۔ وہ آئینہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جب پہچان ملتی ہے وہ ایک خاص قسم کا آئینہ ہوتا ہے جس سے یہ پہچان ملتی ہے، اور وہ پہچان جب مل جائے گا تو پھر انسان کے اندر جو اللہ کا امر ہے اس کی پہچان بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ بالکل صحیح ہے، یہ مولا علی کا قول ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ لیکن یہ پہچاننا جو ہوتا ہے نا یہ کسی آئینے کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، اور آئینہ جو ہوتا ہے وہ مرشد ہوتا ہے، اس کے اندر بندے کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اصل چہرہ۔ تو یہ مختصر جو شاہ صاحب آپ کو بات کریں، درویش جب بات کرتے ہیں نا تو وہ عام بات نہیں ہوتی،
اور جس طرح کوئی گونگا ہوتا ہے وہ اشاروں میں بات کرتا ہے، ایک سائن لینگویج ہوتی ہے دنیا میں، اشاروں کی زبان، تو درویش بھی جو ہے نا وہ اشاروں کی زبان، کیونکہ اس نے اپنی جان بھی بچانی ہوتی ہے اور بات بھی بتانی ہوتی ہے، تو یہ جو ہے نا کیا، یہ اس میں بڑی گہرائی ہے۔ جب کیا کہا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ یہ جو باتیں ابھی نہیں ہوئی ہیں کبھی یہ ہو جائیں۔ یہ کیا کا یہ مطلب، اگر درویش یہ کہہ دے، کوئی یہ کہہ دے کہ آپ صبح کبھی نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے صبح ہونے والی ہے۔ تو یہ ہے، رات جتنی گہری ہوتی ہے وہ صبح اتنی قریب ہوتی ہے، اور رات کا سب سے گہرا حصہ وہ ہوتا ہے جو صبح سے ذرا پہلے کا حصہ، وہ سب سے تاریک حصہ، اور وہ حصہ ہوتا ہے کہ جس میں جو پہرے دار ہوتے ہیں نا اس کو بھی نیند آ رہی ہے۔ تو اس کے لیے ایک ٹرم بھی یوز ہوتی ہے ملٹری میں، شب خون مانگ۔ شب خون جو ہے نا وہ ہمیشہ صبح سے ذرا پہلے مارا، مکمل اندھیرا۔ یہ جب مکمل اندھیرا ہو تو وہ صبح سے ذرا پہلے کا ہوتا ہے۔ بابا حضور کا ایک شعر ہے، جسے تیرگی ہم سمجھتے ہیں، جسے تیرگی ہم سمجھتے ہیں وہ لباس سحر ہو ممکن ہے، جسے تیرگی ہم سمجھتے ہیں وہ لباس سحر ہو ممکن، وہ میرا ہم سفر ہو ممکن ہے، اور زندگی یوں بھی بسر ہو ممکن ہے۔ تیرگی جو اب انتہا کو ہو جائے تو پھر ابھی وہ محبوب کی بات ہو رہی تھی، تو وہ محبوب کو بت بھی کہا گیا۔ یہ سوال کے جواب کی طرف بعد میں آتے ہیں، ویسے میرے ایک آدھا مصرع میرے ذہن میں آ گئی کہ پھر وہ بوتے توبہ شکن یاد آیا، یعنی وہ بوتے اس کو جب بھی دیکھتے ہیں توبہ تمہاری ٹوٹ جاتی، پھر وہ بار بار یاد آئے۔ تو توبہ یہ ہے، جیسے بابا حضور نے فرمایا کہ توبہ یہ ہے کہ جب گناہ کا خیال بھی انسان کے ذہن سے مٹ جاتا ہے، اور گناہ کی یاد بھی، اس کی غلطیوں کی یاد بھی، گناہ کا لفظ ہم نہیں استعمال کرتے، غلطی کا لفظ استعمال کرتے، تو اپنے آپ کو کبھی گنہگار نہیں کہنا چاہیے، ایک خاص نوٹ کرنے والا، نہ کسی اور کو گنہگار کہنا چاہیے، نہ اپنے آپ کو کبھی گنہگار کہنا چاہیے۔ غلطی ہوتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے انسان، تو یہ کہ وہ غلطیوں کی یاد بھی نہ رہے، ایک ایسا دور آ جائے انسان، پھر وہ ہوتا ہے کہ وہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ اندھیرے سے نکل کے نور میں داخل ہے۔ ایسے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے 70 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، وہ 70 سال کا کفر جو ہے نا ایک کلمہ پڑھنے سے وہ مٹ گیا۔ اب وہ اگر مسلمان ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، 70 سال کافر رہے، پھر وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے تو پھر اگر کوئی ان کے کفر کا وہ اب یاد بھی کریں تو وہ غلطی کر،
جب نور میں داخل ہی ہو گئے تو وہ پرانے زمانے کو اگر کا ذکر کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اپنا پرانا دور یاد بھی کریں تو وہ بھی غلط ہے، مدتی کو یاد کرنا بھی غلط۔ کسی نے بڑا خوبصورت کہا ہے، وہ ایک تھا تو وہ گورا لیکن اس کے کچھ جملے جو ہے نا بڑے خوبصورت ہیں۔ اس کا نام تھا چارلی چپلن۔ اس کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے، اس کا کام تھا لوگوں کو ہنسانا، مزاحیہ کردار تھا۔ جب یہ خاموش فلموں کے دور کا وہ مزاحیہ کردار تھا، تو اس نے کہا ہے کیا خوبصورت بات، اس نے کہا ہے کہ جب ہم ایک لطیفے پہ 2 دفعہ نہیں ہنستے، جب ہم ایک لطیفے پہ 2 دفعہ نہیں ہنستے تو ہم ایک غلطی پہ بار بار شرمندہ کیوں ہوتے ہیں نا؟ وہی بات ہے بس کہ جب توبہ کر لی ہے تو پھر کر لی ہے، اب اس کا اب ذکر بھی کیا کرنا، اس کو یاد بھی کیا کرنا۔ اس حسن کا شیوا ہے، ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا، اور بے چین بہت پھرنا گھبرائے ہوئے رہنا، ساتھ اپنے ایک باغ سا مہکائے ہوئے رہنا۔ اب اصل شعر کی طرف آ رہا، اس حسن کا شیوا ہے جب عشق نظر آئے، اس حسن کا شیوا ہے جب عشق نظر آئے، پردے میں چلے جانا شرمائے ہوئے رہنا۔ اس عشق کا شیوا ہے، اس حسن کا شیوا ہے جب عشق نظر آئے، پردے میں چلے جانا شرمائے ہوئے رہنا۔ یہ جو داتا صاحب نے کتاب لکھی ہے نا، کشف المحجوب، محجوب اسے کہتے ہیں جو پردے میں ہو، حجاب میں ہو، حجاب سے محجوب ہے۔ تو یہ فارسی کی مثل ہے، المحبوب و محجوب است، کہ جو محبوب ہوتا ہے وہ محجوب ہوتا ہے، یعنی کہ وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر اظہر جب ترجمہ کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ یہ داتا اصل میں اس کتاب کا نام کشف المحبوب ہے، تو داتا صاحب نے محبوب پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس کا نام کشف المحجوب رہا۔ تو وہ فارسی میں ہے تو فارسی سمجھنے والا فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس کا اصل مطلب کشف المحبوب ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ فارسی کا محاورہ ہے کشف محبوب۔ اور یہ وہی بات ہے کہ جی مرنے کی آرزو جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، مرنا کا تیار رہنا چاہیے لیکن اس کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، درد کے لیے تیار رہنا چاہیے لیکن وہ مانگ کے نہیں لینا چاہیے، وہ عطا ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، تو راضی رہیں آپ، اگر درد کے بغیر جتنا چل سکتے ہیں چلیں، پھر عطا ہونا ہوگا تو خود ہی عطا ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ کوئی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یہ سارے یونیورسٹی میں کسی لڑکی سے کسی کو عشق ہو جائے تو لڑکی اگر اس کو کھنگال کر کے نہ چھوڑے تو پھر مذاق ہوتا ہے، یہ عام اس دنیا کے محبوب کا کام، تو وہ تو محبوب تو پھر وہ الٹا لٹکانے یہاں ایک ڈاکٹر کے بیٹے نے اپنے ڈاکٹر باپ کو قتل کر دیا تھا، یاد ہوگا، یہی کہا تھا کہ
میری گرل فرینڈ نے نا کچھ مطالبات کیے سے وہ پورے کرنے، ٹھیک؟ تو یہ دنیا کے محبوبوں کا یہ حال ہے کہ وہ محبوب ہے، اس نے اگر کچھ مانگ لیا تو پھر سوچ سمجھ کے چکی بات، ایویں نہ لا بیٹھی۔ محبوب جو ہے اگر وہ مولا علی ہوں تو ان کا چہرہ جو ہے وہ کوئی حفظ کر لے، ایسا ہی ہے جیسے کسی نے قرآن حفظ کر لیا۔ تو یہ عفان مطلب مختصر، یہ باقی تفصیل سے شعر پہ بات ہو چکی۔ یہ بدھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ خاص بدھ کی بات ہو رہی ہے جس کا چہرہ دیکھنا ہے، یہ اس بدھ کی بات ہے۔ تو یہ اس بدھ کی بات ہو رہی ہے جسے قرآن ناطق کہتے ہیں۔ یہ تو عام وہ مولا علی کا تو بڑا اونچا مقام ہے، عام مومن کے لیے ایک بات کہہ گیا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے کوئی۔ مومن کو قرآن کہہ گیا ہو، فتویٰ تو لگنا ہی تھا نا۔ مومن کو، انسان کو قرآن کہہ گیا، اندازہ لگا۔ تو پھر درویش، مرشد اور مولا علی وہ تو پھر بہت اوپر کی منزلیں ہیں، ان کا چہرہ اگر کسی کو یاد، یہ تو کہہ رہا ہے کہ مومن کا چہرہ دیکھنا بھی جو ہے وہ بھی قرآن کو دیکھنا ہے، یہ کہہ رہا ہے نا۔ تو اس چہرے کی کیا بات؟ جی 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 ہاں۔ اور ادھر سے رہ گئے نماز کے لیے؟ ہاں نماز پڑھنا جو اس فکر کی عکاسی کرتا ہے، عزیز کیوں نہ ہو یار رات میں بیٹھا مجھ کو، یہی تو رسم محبت کو عام کرتے ہیں، جن بتوں کو دیکھ کر آ جائے یاد خدا، ہم ان بتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے محبت کس سے کی ہے۔ اگر مجاز سے کی ہے تو وہ پھر شرک ہے، اور اگر حقیقت سے کی ہے تو وہ پھر عین حق ہے، وہ پھر جی لوگ مجاز سے بھی قربان ہو کے قربان کرتے ہیں جی وہ بھی یہ بابا نے راز بیان فرمایا تھا ایک محفل میں کہ اب آپ دیکھیں جتنی ہماری داستانیں ہیں جن کو درویشوں نے استعمال کیا ہے، لوگ داستانیں، ہی رانجھا، سسی پنو، سونی میوات، یہ تمام داستانیں جو ہیں تو مجاز کی، لیکن یہ اس میں ایک چیز نوٹ کریں، یہ فراق ہی فراق ہے۔ یہ ان کا رانجھا سے کبھی وصال نہیں ہوا، سسی کا پنوں سے کبھی وصال نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، سونی کا مائیوال سے کبھی وصال نہیں ہوا، دونوں الگ الگ ہجر میں تڑپتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو ان داستانوں کو لیلا اور مجنوں کا کبھی وصال نہیں ہوا، الگ الگ نہیں رہے۔ تو ان داستانوں کو درویشوں نے اپنے کلام میں بیان کیا۔ اس میں راز یہ ہے کہ مجاز بھی اگر صادق ہو، تو اس میں جو ہجر ہوتی ہے وہ حقیقت سے وصال ہوتا ہے۔ مجاز کا جو ہجر ہے وہ حقیقت کا وصال ہوتا ہے۔ تو مجاز میں بھی جو بندہ ہجر سے گزر جائے یا ہجر میں ہی مر جائے تو وہ بھی ایک درجہ رکھتا ہے، اس کا بھی دربار بن جاتا ہے۔
جیسے ہیر کا بھی دربار بن گیا، رانجھے کا بھی بن گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے مجاز کا بھی وہ ایک مقام بن جاتا ہے اگر وہ ہجر ہو. جیسے کہ ہر چہرے میں نظر آتی ہے یار کی صورت، اب آپ کی صورت ہو گیا یار کی صورت. جی جی. تو یہ پھر سب ایک ہی ہے، محبوب کہاں ہے؟ دیکھیں یہ محبوب ہو تو پھر یہ سارا کچھ ہو. محبوب کو اگر مائنس کر دیں تو یہ سارا کچھ، یہ ساری کیفیت مائنس ہو. اب یہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھیں کہ ان کو تو صرف یوسف ہی نظر آتا ہے، یا یوسف نظر آتا ہے یا پھر نہیں نظر آتا، دو ہی باتیں ہوتی ہیں. اگر یعقوب علیہ السلام والا عشق ہو تو پھر جو ہے نا یوسف ہی نظر آتا، اور کچھ نہیں نظر آتا. لیکن اس کے لیے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام والا عشق چاہیے، یعنی کہ محبوب ہوگا تو پھر وہ نظر آئے. اس کو مائنس کر دیں کچھ بھی نہیں نظر آتا. یہ تو عشق کی انتہا ہوتی ہے جب وہ محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے ہر چہرے میں، عشق کی انتہا ہوتی ہے. اور اغیار بھی جو ہے وہ محبوب نظر آتا ہے. ہر انسان میں اپنے محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے. یہ ایک مقام ہوتا ہے، اس کو ٹیکنیکلی وحدت الشہود کہا جاتا ہے. مشاہدے سے ہے نا شہود، تو مشاہدہ مل جاتا ہے کہ محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے. اور اسے وحدت الوجود بھی کہا جاتا ہے کہ بس وہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. لیکن یہ عشق کے مقام ہے، یہ سارے مقامات ہیں، یہ عشق کے مقام. عشق کے بغیر اس میں یعقوب علیہ السلام کا ہونا ضروری ہے اور یوسف علیہ السلام کا ہونا ضروری ہے، پھر یہ بات، ورنہ یہ بات. جی رام. شرک جو ہے وہ ناممکن کو شرک کہتے ہیں. مسلمان جو ہے اس نے تو ایک اللہ کو ابھی تک نہیں مل سکا، وہ اس نے دوسرے اللہ کو کیا ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو مسلمان کے لیے جو ہے نا، میرے مرشد نے کہا مسلمان کے لیے شرک جو ہے یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ ہی اس کو بتایا ہی یہ گیا ہے، پہلی تعلیم یہ دی ہے اللہ وہ ہے جس کو تم نہ دیکھ سکتے ہو نہ مل سکتے ہو، وہ اللہ ہے. تو پھر دوسرا اللہ وہ کیسے بنا سکتے، تو شرک کے وہ کیسے کر سکتے. یہ ہوتا ہے کہ انتظار جو ہوتا ہے یہ مرشد کو ہوتا ہے، پہلے مرشد کو ہوتا ہے پھر مرید کو ملتا ہے. اس کا مختصر جواب، یعنی چائنیز کا ایک چائنا کا بڑا چائنیز کا ایک کہاوت سن کہ اگر بہت دن تک، ترجمہ تقریباً، اگر بہت دن تک عاشق اپنے محبوب سے ملنے نہ آئے، اگر بہت دن تک عاشق اپنے محبوب سے ملنے نہ آئے تو محبوب کے لون میں لگی ہوئی گھاس سوکھ جاتی. بتائیں پھر انتظار کس کو ہوتا ہے؟ ادھر ہوتا ہے کہ ادھر ہوتا ہے؟ ادھر بھی شب انتظار گزری، شب انتظار میں ادھر بھی ہوتی ہے، گزرتی ہے.